اور یہ بہت خوبصورت جسم ہے. کاش اس کو آپ ریئلائز کریں. آپ دوسری مخلوقات کو دیکھیں تو اللہ وہ بھی بڑی خوبصورت ہے, لیکن انسان جو ہے نا وہ سب سے خوبصورت ہے. اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس کو میں نے سب سے جو خوبصورت میری کاوش ہے, سب سے خوبصورت تخلیق جو ہے وہ انسان ہے. تو ہم وہ ہیں جو اس کی پرواہ نہیں کرتے. کبھی دیکھیں اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے, اس کو ایگزامن تو کیا کریں. کتنے لوگ ہیں جو ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے اپنا منہ ایگزامن کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اپنے پورے جسم کے اوپر ہاتھ ڈال کے اپنے آپ کو ایگزامن کرتے ہیں. پلیز when you take bath examine yourself for any guilty, for any swelling. جیسے ہی آپ محسوس کریں کہ یہاں کچھ مجھے مروڑی سی فیل ہو رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں فکر مند ہیں, ٹھیک ہے, اگنور نہ کریں. سو routine self examination, and my sisters, my daughters, they must feel their breast when they are taking bath once in a month. روٹین بنا لیں کہ میں نے اس دن اس کو اچھی طریقے سے میں نے کیلکولیٹ کرنا ہے, اور اگر کوئی اب نارملٹی آپ کو فیل ہوتی ہے تو ضرور اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کریں اور ان کو چاہیے ڈاکٹر کے پاس لے کے آئیں, ٹھیک ہے. یو شوڈ نو یور رسکس, میں نے آپ کو بتا دی ہے. ڈاکٹر کے پاس ریگولرلی جائیے اور اسکریننگ کروائیے. بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کے اوپر ہم ان ڈیٹیل بات کر سکتے ہیں, لیکن کوئی اس وقت ماحول ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری ڈیمونسٹریشن دوں. اور یہ کچھ پکچرز ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ ساری بریسٹ کو اپنے 2 انگلیوں کے درمیان کر کے. میموگرام ایک ایکس رے ہے بریسٹ کا, ان کے لیے جن کی فیملی ہسٹری ہے ان کو لازمی کروانا چاہیے آفٹر دی ایج آف 35 once a year, اور 45 کی ایج کے بعد ہر خاتون کو خواہ اس کی فیملی ہسٹری ہے یا نہیں ہے ان کو ایٹ لیسٹ once in 1 or 2 years. یہ ہے جی ایکس رے, میموگرام اور اسکریننگ گائیڈ لائنس میں نے آپ کو رفلی بتا دی ہیں. اور یہ ہے جی فائٹ اگینسٹ دی بریسٹ کینسر, ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو آگہی دے دی ہے بریسٹ کینسر کے حوالے سے, نہ صرف بریسٹ کینسر کے حوالے سے, کسی بھی کینسر کے حوالے سے. تھوڑی سی میں بات ذرا اور کر دوں گا کہ کینسر جو عموماً ہو سکتے ہیں, زبان کا کینسر بہت کامن ہے, اور اسموکنگ جو ہے اس کے اندر بہت بڑا فیکٹر ہے. اسموکنگ ایک ایسی بیماری ہے, ایسی عادت ہے جو جسم کے ہر حصے میں کوئی نہ کوئی پرابلم کر سکتی ہے. پلیز کیپ کوائٹ, لسن ٹو می, دیز آر امپورٹنٹ تھنگز. آپ اتنی میں تکلیف کی ہے آنے میں, اتنا ماشاءاللہ اچھے اچھے کپڑے پہن کے سچ بن کے بھی نہیں ہوئی ہیں, اور یہاں بیٹھی میری باتیں بھی سن رہی ہیں, تو تھوڑی دیر اور سن لیجیے, اس کا فائدہ ہوگا آپ کو, نقصان نہیں ہوگا پلیز. تو اپنے بچوں کو پلیز ڈونٹ لیٹ دیم اسموک. اگر آپ کے ہسبینڈ اسموک کرتے ہیں تو انہیں کہیے کہ خدا را آپ اسموک ضرور کیجیے, گھر میں نہ کیجیے. پیسو اسموکنگ از ناٹ بیڈ گڈ, اور ان کو کہیں باہر جا کے اسموک کر لیں. بہتر تو ہوگا کہ ان کی عادت بھی چھڑا دیں اگر آپ چھوڑ سکتی ہیں, لیکن نہ چھڑا سکو گے نہ نظر پہنچا سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ ان سے اسموکنگ جو ہے نا, یہ علت ایسی ہے جو برباد کر دے گی آپ کی اولاد کو اور بچوں کو. پلیز یہ نہ ہونے دیجیے. یہ ہر چیز کا کینسر کرتا ہے, زبان کا, مثانے کا, آنتوں کا, جو نیم اٹ اینڈ یو ہیو اٹ. سو اس کو نکال لیجیے کہ. اور اس کے بعد زبان کی بات ہو گئی. اسکن کا کینسر بہت کامن ہے, اسی طرح جگر کا کینسر کامن ہے. سروائکل کینسر بہت کامن ہے خواتین کے اندر, جو ہوتا ہے یوٹرس کے منہ کا کینسر. پلیز اس کے لیے ویکسین اویلیبل ہے, آپ وہ ویکسین لگوائیے. یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں, اور یہ ساری اویئرنیس نیٹ پہ موجود ہے. پلیز فیس بک کم دیکھیں, واٹس ایپ کم دیکھیں, ٹھیک ہے. آپ اس کے اوپر ڈالیں وہ جو کیا ہوتا ہے اویئرنیس اباؤٹ کینسر, اور آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی, ہاؤ ٹو لک آفٹر یور سیلف, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ڈسپلن جو ہے نا آپ کا ہونا چاہیے, نیٹ پہ بیٹھ کے یا اس کے اوپر موبائل یوز کرنے کا ڈسپلن, کیونکہ موبائل ہر ہفتے کے بعد آپ کو بتاتا ہے ہاؤ مچ ٹائم ڈیڈ یو اسپینڈ. دیکھیں ہر چیز ایک صاف ہوتی ہے, آپ کو بتاتا ہے ہاؤ مچ ٹائم ڈیڈ یو اسپینڈ ریڈنگ سم تھنگ ایکسٹرا, کتنا فیس بک دیکھا, واٹس ایپ کتنا دیکھا, پورے آپ نے 1 مہینے کے اندر اتنے گھنٹے کتنے گزارے. اور جب آپ دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ میرا حساب ہے, میں نے تو واٹس ایپ فیس بک پہ
दिन के 4-4 घंटे गुजार दिए, तो प्लीज़ उसकी बजाय नेट को यूज़ कीजिए कुरान पढ़ने के लिए, हदीस पढ़ने के लिए, अवेयरनेस के लिए, ताकि आपको पता चले क्या बीमारियां हैं और कैसे बचा जा सकता है। जितनी ज़िंदगी एडवांस हो रही है, आपको बताऊं, उतनी ही ज़्यादा ये बीमारियां आ रही हैं। आज से 20, 25, 30 साल पहले उन बीमारियों का तसव्वुर भी नहीं था जो इस वक्त हो रही हैं। तो उसके साथ साथ अवेयरनेस भी आ रही है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अपने आप को बिल्कुल, वो कहते हैं कबूतर की तरह आंख बंद कर ली है। वी डू नॉट वांट टू बी अवेयर। लास्ट फ्यू थिंग्स, हम लोग अवेयरनेस लेना ही चाहते हैं। क्यों? अगर अवेयरनेस लेंगे तो हमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा। हम कुरान पाक पढ़ते ही नहीं, इसलिए नहीं पढ़ते। कुरान पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी चीजें हमें रोकनी पड़ेंगी अपने आप को से जो उसमें लिखी हुई है। फिर अल्लाह को कहेंगे अल्लाह ये मैं तो कुरान पढ़े नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा, यानी सवाल उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, पूछा जाएगा तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कुरान नहीं पढ़ा। तो अवेयरनेस दीजिए। तो कहते हैं ये जो आगही का अजाब है, ये जो आगही का शराब है, ये सबसे बढ़ के अजाब है। तो आगही जो है ये जरूर लीजिए, एंड आगही इज गोइंग टू ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ एंड चेंज फॉर बेटरमेंट। आई एम श्योर अबाउट इट। एंड टुडे व्हेन यू गो होम, टेक दिस मैसेज, you have to go through the pain of discipline. ठीक है, you have to go through the pain of discipline. इस दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। You have to go through the pain of discipline to avoid pain of regret. वरना फिर आप कहेंगे काश कि मैं ये कर लेती, मैं कर लेती, उनकी बात मान लेती, आज मैं यहाँ ना होती। तो it holds true for this दुनिया, but it also holds true for आखिरत। आखिरत में हमसे हिसाब लिया जाएगा कि जिंदगी कैसे गुजारी। Did you go through the pain of discipline of Islam? तो हम कहेंगे सॉरी नॉट। फिर अल्लाह ताला जब कहेंगे ना ये इस रास्ते पे जाओ जो बाईं तरफ जाता है, तो फिर हम कहेंगे ये यकूलु या लैतनी कुन्त तुराबा, काश के मैं मिट्टी हो जाऊं। ठीक है, दिस इज पेन ऑफ रिग्रेट। सो प्लीज अवॉइड दैट। थैंक यू सो मच।